کہ آپ نے یہ کفایت شعری، رائٹ سائزنگ، اخراجات، یہ کمیٹیاں بنائی تھیں. جب یہ کمیٹیاں بنائی گئیں تو ہمارے جیسے کئی لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ ڈاکٹر اشرف سے لے کے پتہ نہیں کئی کمیٹیاں بن چکی ہوئی ہیں، کئی دفعہ یہ وہ چیزیں آ چکی ہیں، اب ایکشن کا ٹائم تھا. یہ جو کمیٹی کھیلنا اور یہ کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے. اور جو پہلے بھی ہوتا رہا کہ بیوروکریٹس اپنی اختیار کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب یہ اتنی ایکسرسائز کے بعد آپ نے اس سے ریزائن کیا اور آپ نے کہا جو بنیادی بات ہے کہ یہ غریب آدمیوں کو 116 والے کوئی 1.5 لاکھ لوگ نکال رہے ہیں، یہ اوپر والے افسران کو نہیں کر رہے. اور 70 کے قریب آپ نے کہا جی ہم نے ڈویژنز اور سرکاری اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے ایک کو کیا ہے. آپ کی کیا وجوہات تھیں ریزائن کرنے کی؟ یہ آپ نے بتا دیا. جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 کمیٹیز ایک کے بعد ایک بنی. پہلی کمیٹی جو تھی وہ نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی تھی، دوسری تھی کمیٹی فار ریڈکشن آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، اور تیسری ہے آج اس وقت ہے ہائی پاورڈ کمیٹی آن رائٹ سائزنگ. تو جو پہلی کمیٹی تھی اس کے جو سفارشات لے گئے وہاں، تو ان میں وہی روایتی چیزیں تھیں، جی لگژری گاڑی نہیں خریدیں گے، لگژری ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے وغیرہ. تو پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، مجھے کوئی ٹھوس چیزیں لے آؤ، جاری کتنے بند ہو گئے. تو میں کافی انکریج تھا کہ اس دفعہ شاید مختلف ہے اور یہ کوئی نہ کوئی نتیجہ پازیٹیو سبسٹینٹیو ہم نکالیں گے. لیکن جو کمیٹی فار رائٹ سائزنگ بنی اس میں بہت تفصیل اور بہت طویل ڈسکشن ہوتے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اور میرے جو بھی پوائنٹس ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی نوٹ کر لیا ہم نے، لیکن بعد میں وہ کیا انہوں نے وہی جو ان کو کرنا تھا. اور جو اعتراض کی بات مجھے ہے وہ یہ ہے کہ نان کمرشل جو ادارے ہیں حکومت کے، وہ کمرشل تو انہوں نے طے کر لیا کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. جو نان کمرشل ہے 53 تھے جس کو انہوں نے ایویلیویٹ کیا ہے، اس میں سے 52 انہوں نے کہا ہم رکھ لیں گے، ایک کو بند کر کے. اور یہی کرنا ہے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک بھی کیوں بند کرتے ہیں، رہنے دیں اس کو. تو آئی لاس کانفیڈنس ان دا پروسیس. یہ ڈاکٹر صاحب آج انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ 3 ادارے جو ہیں ان کو اسٹریٹجک ادارے ہونے کی بنیاد پہ وہ پرائیویٹائز اب نہیں کر رہے، جس میں ایک سمیڈا ہے. آپ نے اس کا متعلق لکھا ہوا ہے اس کے اندر اپنی جو رپورٹ میں کہ یہ 40 سال سے یہ جو ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا یہ جو ادارہ ہے ہمارے ہاں، چھوٹے کاروباری اور درمیانے کاروباری، یہ ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ ہماری ترقی نہ کرنے کی یہ ہے کہ یہ ان کا فروغ نہیں کر سکے. اور یہ سمیڈا ادارہ 40 سال سے آپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی کارکردگی نہیں کی، اس کو بند کر دینا چاہیے تھا، مگر وہ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجک ادارہ ہے. کیا کہیں گے؟ ڈسکشنز ہوئی ہے نا وہاں، کچھ ممبرز تھے جو لمبی تقریریں بھی کرتے تھے. تو سمیڈا پہ بات ہوئی. ایک ہیلتھ ڈویژن کے اندر 3 ادارے ہیں، تینوں کے نام میں پاپولیشن ہے، پاپولیشن کاؤنسل ہے، پاپولیشن ریسرچ ہے، فرٹیلیٹی ریسرچ اتھارٹی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں پہ میں ان دونوں ڈویژنس کے جو ادارے ہیں سمیڈا اور یہ پاپولیشن کے 3 ادارے، اس کا میں کہہ رہا تھا کہ یہ سمیڈا کے ہوتے ہوئے کوئی اسمال انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے. ہم نہیں کہ ملک کے کسی حصے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ گرو کیا ہے ایز اسمال انٹرپرائز سیکٹر. وہاں پر نہ کوئی اور کہیں ہمیں کارکردگی نظر آتی ہے، بلکہ اوور دا لاسٹ 30 ایئرز تو بہت سارے اسمال انٹرپرائزز بند ہو گئے ہیں. ہمیں اوور دا لاسٹ 30 ایئرز ہم دنیا بھر میں سب سے جہاں پہ پاپولیشن کنٹرول میں ناکام ملک جو رہے ہیں، ہم اس میں سر فہرست پاکستان کا آتا ہے کہ ہم اب غالباً جو ہے 8ویں 9ویں دنیا کی پاپولس ملک سے شاید 6 نمبر کے اوپر آ گئے ہیں.
تو وہ یہ پاپولیشن. دوسرا آپ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ پاکستان جیمز اینڈ جیولری کمپنی، پاکستان جیمز اینڈ جیولری اتھارٹی، یہ اس کا وہ بند کرنے کی بجائے انہوں نے فرمایا کہ اس کو پیٹرولیم میں اس کے ماتحت کر دو، اس کے ماتحت کر دو. اس کی کیا منطق کیا بتائی انہوں نے؟ کوئی لاجک نہیں ہے. میں نے بہت کہا، میں نے کہا اس کی کیا لاجک ہے کہ آپ اس کو پیٹرولیم میں دے رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جس طرح میڈا نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، یہ پاپولیشن کے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. میں نے کہا آپ کے خیال میں ایک گراؤنڈ پہ ایک مسئلہ ہے، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کھولے، اس کا ڈی جی اپوائنٹ کرے، اس کو گاڑیاں دیں، اس کو دفتر دیں، ان کو ٹی اے ڈی اے دیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا اس سے ایسے نہیں ہوتا. آپ یہ ادارے بند کریں چونکہ یہ بوجھ ہے ٹریجری کے اوپر. اور جو جیمز اینڈ جیولری کے دو ادارے ہیں، ایک کارپوریشن ہے اور ایک اتھارٹی ہے، انہوں نے آج تک اس سیکٹر کی ڈیولپمنٹ میں کوئی ایک روپے کا پروگریس نہیں ہے. آپ اس کو کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اور سر یہ جو ڈبیٹ کی کوالٹی اس طرح کی تھی کہ ایک ادارے کے سربراہ آئے، ان کو انہوں نے کہا جی 15 سال سے آپ کا ادارہ ہے، کیا حاصل کیا؟ تو وہ کہتے جی میں مانتا ہوں کہ کچھ حاصل نہیں کیا لیکن پوٹینشیل ہے، اس کو بند نہ کریں. تو اب جب اس طرح کی چیزیں معاف کیجیے گا، مجھے ہنسی آ گئی کہ پوٹینشیل ہے. یہ پوٹینشیل جو ہے اس میں ایک طرف تو آپ وہاں پہ ڈویژن اور یہ غیر ضروری غیر آئینی ادارے بند کروانے کے لیے گئے تھے، مگر یہاں ہو یہ رہا ہے کہ روز نئی ایک اتھارٹی بنتی ہے. یہاں پہلے یہ ایک ڈیجیٹل اتھارٹی، سائبر اتھارٹی، ایف آئی اے میں سے ابھی آج پڑھ رہا تھا میں کہ فورنزک اتھارٹی بھی بن رہی ہے. یہ پنجاب کے اندر کل جو ہے وہ ایک اور جو ہے ایف ایس ایف سٹائل کی پیرلل فورس کھڑی کرتے ہیں، وہ کوئی بیچ میں سے ڈالفن فورس. یہ روز نئی اتھارٹیز بن رہی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب مزید بنا رہے ہیں، کام کیا کرنی ہے؟ انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی کو بھی 3 میں ڈیوائڈ کر دیا. سول ایویشن الگ ہے، ایئرپورٹ اتھارٹی الگ ہے. تو اسی ہفتے انہوں نے کیا ہے. ایک طرف ہم کمیٹی مل رہی تھی کہ ادارے بند کریں، اخراجات کم کریں، اور اسی ہفتے جو ہے 2 اور اتھارٹیز بنا دی ہے، ایک کو ڈیوائڈ کر کے 3 میں بنا دیا. تو وہ اس وقت میرا یہ تھا کہ اب میرا یہاں رہنا صرف فائدہ نہیں ہے، میں صرف بیٹھ کے ان کو سنوں گا، اور یہ میں ان کو اپنا نام نہیں دینا چاہتا کہ میں بھی ان کے فیصلوں میں حصے دار ہوں. میں ڈاکٹر صاحب اس لیے بھی یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا کام بلوچستان میں ڈاکٹر مالک کی اس میں آپ کی وہ جو ساری پلاننگ تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ واقعی عمل اس پہ آج بھی ہو جائے تو بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور آپ بڑے مثبت آدمی ہیں، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 1 سال کے اندر بلوچستان کی محرومیاں دور ہو سکتی ہیں اگر یہ کچھ اقدام کر لیں. مگر یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں، جن کو ذمہ آخر میں آپ سے مشاورت کر کے لگا دیا جاتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں، وہ کیوں وہ اپنی 22ویں گریڈ کی ویکنسیز کو نہیں کلوز کرنا چاہیں گے، 21ویں گریڈ کو نہیں کرنا چاہیں گے، وہ تو بڑھانا چاہیں گے. تو یہ ایک توقع کرنا، اور ایسی گورنمنٹ سے جو کہ ڈپینڈنٹ ہے بیوروکریٹس پہ ہمیشہ سے، شریف خاندان خاص طور پہ ہمیشہ سے اپنے بابوؤں کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے، تو کیسے یہ آپ نے امید لگا لی؟ دیکھیے، یہ بڑا بیوروکریٹس آر اے ویری پاپولر وپنگ بوائے، لیکن میں نے 3 حکومتوں میں کام کیا ہے. بریف عرصہ تھا 3 میں، فیڈرل، سندھ، بلوچستان. میں نے بہت اچھے بیوروکریٹس سے وابستہ پا ہے، کمپیٹنٹ ہے، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایماندار بھی ہے. اور یہ جو کمیٹی ہے اس میں جو پہلی 2 کمیٹیز تھی وہ ٹیکنیکل کمیٹیز تھی. اس میں 4 سیکرٹریز تھے اور 3 اکانومسٹ تھے اور 1-2 اور لوگ تھے. اور یہ کام بہت پرپسفل طریقے سے نکلا. اور میں جب ان کی کاسٹنگ کر رہا تھا کہ ہر ادارے کی، تو انہوں نے مجھے سارے فائنانس کے ڈیٹا دے دیے، میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ جو تیسری کمیٹی بنی ہے یہ بہت بڑی کمیٹی ہے. اس میں اور سیاستدان بھی ہے اور کچھ پروفیشنلز اور ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ بیوروکریٹ ذمہ دار ہے اس کو.
ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ریکمنڈیشن دینی ہے بعد میں. آپ دیکھیں نا جس طرح ایک 18ویں گریڈ کے افسر کو آج چیمہ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا اوور آل سارے 22ویں گریڈ کا آپ نے انچارج لگا دیا, اور اس کے بعد یہ الٹیمیٹلی جانی کیبنٹ سیکٹری یا جو بھی ہیں امپلیمنٹیشن کے اوپر تو پھر بیوروکریٹس ہی بیٹھتی ہیں نا. میں اس لیے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی آپ نے ایک جملے میں کہا کہ آپ کو اس دفعہ بڑی امید لگ گئی تھی, خاص طور پہ یہ جو کفایت شعاری کی کمیٹی تھی کہ یہ خرچہ کم کر لیں گے. یہ ابھی حال ہی میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا 15% ایکسپینس کم کیا جائے گا, تو یہ انہوں نے کہا جی وہ بالکل وہاں پہ یہ تھا کہ ایک ون ڈش کرنی ہے. انہوں نے کہا جی وہاں مور اور لیس ناٹ ان سو مینی ورڈز وہاں کھابے چل رہے ہیں, ان سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا فوڈ اینڈ بیوریجز اور یہ ایکسپینس نہیں کنٹرول ہوتا, اور پیراگراف آفٹر پیراگراف ہے, اور پچھلے بجٹ میں 50% انہوں نے ایکسپینس گورنمنٹ کا بڑھایا ہے. تو پھر آپ کو یہ کیسے امید لگ گئی کہ یہ کفایت شعاری کریں گے؟ یہ ہندوستان میں ہمارے امیر سے 3 گنا 4 گنا 5 گنا زیادہ امیر لوگ ہیں, لیکن ہمارا جو دکھاوا ہے دولت کا وہ ان کے دولت مند لوگوں سے 3 گنا زیادہ ہے. تو جو حکمران ہوتے ہیں کسی بھی سطح پہ, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, پولیٹیشنز ہو یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں, وہ ان کے لیے کفایت شعاری ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو یہ ہمارا ڈی این اے ایک زمانے میں ہم یونائٹڈ انڈیا تھا, بھارت کے ڈی این اے میں وہاں تو معاملات جو ہیں یہ ریاست چلانے کے وہاں تو اتنے پرابلمز نہیں ہیں. جب 75 سال ہو گئے الگ ہوئے ہوئے, ان کا ڈی این اے الگ ڈیولپ ہوا ہے, ہمارا الگ ڈیولپ ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سال میں ڈی این اے تبدیل ہو چکا ہے. ہم عادی ہو چکے ہیں قرضوں پر زندہ رہنے پہ. ہماری سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ہم نے ایک کشکولو اکانومکس بنائی ہے. ہماری اکانومی کشکول چلتی ہے, اور آج سے نہیں, میرا خیال ہے پچھلے 75 سال سے ہم نے یہی کیا ہے. وہ پہلے کورین وار کے دور میں خوب پیسے آئے, پھر ایوب خان کے دور میں خوب پیسے آئے, پھر ضیاء الحق کے دور میں خوب پیسے آئے, مشرف کے دور میں خوب پیسے آئے, اور ہم اپنی سیاسی خود مختاری بیچتے رہے ڈالر کے لفافوں کے چکر میں. یہی ہمارا ڈی این اے ہے. اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا, اور یہ آپ مطلب میڈیا جو ہے اس کو ایکسپوز کریں اور اس کے خلاف ایک کیمپین چلائیں. جو حفیظ پاشا کی رپورٹ اور عشرت حسین کی رپورٹ میں نے پوری دیکھی ہے, بہت اچھی ہے. اگر ہماری کوئی بات نہ مانے اور صرف ان کی رپورٹ پہ عمل کر دیں تو آدھے کیا 2/3 مسئلے حل ہو جائیں.